اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ پچھلے درس میں جو بات بتائے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کچھ باتیں اللہ عز و جل سے ہی ہمیں مدد حاصل ہوتی ہے اور اس سے کیا کیا مانگنے ہیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مدد ہر ایک قسم کی، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، دنیاوی ہو اخروی ہو، سب اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے مال سے اور اولاد سے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جنتوں کو بنا کے رکھا ہے آخرت میں، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں نہریں بنا رکھی ہیں۔ تو دنیا میں بھی ہمیں چاہیے مال اولاد، یہی دو چیزیں انسان محتاج ہوتا ہے اپنی زندگی میں، تو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر قسم کا نفع دنیا میں پہنچانے والا اللہ کی ذات ہے، تو نفع کسی بھی چیز کے لیے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ذرا تم بتاؤ، کھیت جوتنے کے بعد بیج ڈالتے ہو، فصل اگتی ہے، اس فصل میں اناج کون لگاتا ہے؟ اللہ۔ اور أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، جو تم کھیتی کاٹتے ہو، یہ کھیت بنانے والا، اناج اگانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ ہی سے نفع مانگنا ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی ملتے ہیں نا، بچے ہوتے کیا ہر مرتبہ؟ نہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا بچہ ہوگا۔ ہر آدمی خواہش کرتا ہے ہر مرتبہ ملتا ہے تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔ ہمیشہ لڑکا ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ ہمیشہ لڑکی ہوتی ہے، نہیں ہوتا ہے۔ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، آپ جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ، کیا تم جو منی ٹپکاتے ہو اس سے تھوڑی بچے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو اللہ نے بیٹا دیا، کسی کو اللہ نے بیٹی دیا، کسی کو دونوں عطا فرمایا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بچے ہی نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جی۔ تو اللہ رب العالمین سے ہی ہر قسم کی مدد مانگنی ہے، نفع مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، مال مانگنا ہے، عزت مانگنی ہے، اور دنیا میں انسان ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے تو اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ کیونکہ کبھی حالات ایسے آتے ہیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی ٹینشن ہو جاتا ہے، تو آدمی برداشت نہیں کرتا خودکشی کر لیتا ہے، برداشت نہیں کرتا جا کے شراب پیتا ہے، برداشت نہیں کرتا جا کے زنا کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا سگریٹ پیتا ہے، ڈرگس لیتا ہے، گانجا پیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹینشن ہو گیا اس کو۔ تو ایسی صورت میں آدمی یعنی دو چیزیں ہیں، ایک خوشیاں ملتی ہیں، اچھائی ملتی ہیں تو شکر ادا کرنا ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو آدمی کو کنٹرول کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے ہی ثابت قدمی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پچھلے نبیوں کے قصے واقعات سناتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں کتنے قصے ہیں؟ 25 پیغمبروں کے قصے ہیں۔ ہم نے آپ کو نبیوں کے قصے کہانیاں سنائیں، اور اس کے بعد آپ کے دل کو مضبوط کرنا، آپ کو دین کے اندر یقین، ثابت قدمی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے بتایا، اور آپ کے پاس یہ دین حق آیا ہے۔ وہ موعظۃ، اللہ کی طرف سے نصیحت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ لوگوں کو آپ ثابت قدمی کے ساتھ پہنچائیں۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ کا دین نصیحت ہے، ہر ایک کے لیے اس سے آدمی فائدہ اٹھائے۔ اس طرح بہت آیتیں قرآن کے اندر وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ کرتے تو آپ غیر
غیروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آج آدمی کتنی چیزیں پلٹ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بات سن لیتا ہے، بولتے یار مجبوری ہے، ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدمی عطا نہیں فرمائی، اس لیے ثابت قدمی اللہ سے مانگنی ہے ہمیشہ۔ اور اسی طرح سے دنیا میں حالات جیسے بھی مشکل ہوں، صبر آدمی کو کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اور یہ چیز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز اور صبر یہ دونوں چیزیں بہت ہی بڑی چیزیں ہیں، لیکن سوائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے حالات مشکل ہو جائیں تو صبر نہیں کرتے، جیسے میں نے ابھی کہا خودکشی کر لے گا یا تو کوئی نہ کوئی غلط کام اٹھائے گا۔ اور اسی طرح سے آدمی دنیا میں توفیق اور ہدایت اللہ سے مانگنی ہے، جیسے اس سے پہلے بھی بتایا آپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توفیق اور ہدایت کا دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں واضح دلیل اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اور اللہ نے مجھے بہترین رزق دیا ہے اس دین کا، نعمت کا، اور وما اريد ان اخالفکم، میں تمہاری مخالفت کرنا مقصد نہیں ہے، نبی کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے، بولے یہ مت کرو، یہ مت کرو، سود مت کھاؤ، لڑائی جھگڑے مت کرو، برائی مت کرو، زنا مت کرو، شراب مت پیو۔ تو نبی کہتے ہیں میں آپ کی مخالفت کرنا مقصد نہیں ہے، میں تو آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی اصلاح کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں، لیکن توفیق کا دینا کس کا کام ہے؟ وما توفیق الا باللہ، توفیق اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ وتوکلت علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، وإلیہ انیب، میں اسی کی طرف پلٹ کے جاتا ہوں۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 88۔ اور اسی طرح سے عاصم کے معنی بچانے والا، بچانے والا صرف اللہ ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب باپ نے کہا یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے طوفان میں کیوں جا رہا ہے نافرمانی کر کے، کشتی میں بیٹھو نا، سب بیٹھے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں کشتی میں بیٹھے ہیں۔ اس نے کیا جواب دی؟ نہیں مجھے نہیں بیٹھنا ہے، نافرمان تھا۔ کون؟ نوح علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہونے والا بیٹا، کہا کہ میں تیری بات نہیں مانتا۔ باپ کو بولا کہ آپ کی بات نہیں چاہیے، مجھے تیرنا آتا ہے، میں تیر کے جا کے پہاڑ پہ بچوں گا، آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ تو اللہ نے کہا لا عاصم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے اگر تم منہ موڑ کے جاؤ گے، پیٹ پھیر کے جاؤ گے دین سے بھاگو گے تو تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آج مسلمان دین سننا نہیں چاہتے، دین کو سیکھنا نہیں چاہتے، دین کی باتیں ہو تو سب مسجد خالی کر دیتے کہ دیکھو مسجدوں میں کیسے بھاگ جاتے ہیں، بولے یار چھوڑو کیا سننا، ٹائم نہیں ہے۔ تو آج دین سے بھاگنے والے کتنی دیر بھاگیں گے؟ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معاشر الجن والانس، اے انسان اور جن کے معاشرے کے لوگوں، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یہ زمین اللہ کی ہے، بھاگو یہاں سے، زمین چھوڑ کے بھاگو، جہاں تک تم جا سکتے ہو جاؤ، زمین چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جا سکتے ہیں کوئی؟ کہیں بھی جاؤ گے تو اللہ کی زمین ہے، اللہ تم کو پکڑے گا۔ لا تنفذون الا بسلطان، اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکومت ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ کیوں بھاگتے ہو؟ پیدا کیا اللہ نے عبادت کے لیے اور عبادت سے بھاگتے ہو۔ اللہ نے پیدا کیا، دین کیوں نازل فرمایا، کتاب کس کے لیے، قرآن کس کے لیے؟ میں سیکھنا نہیں چاہتا، پڑھنا نہیں چاہتا، بچوں کو سکھانا نہیں چاہتا، اور دین کی باتیں ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ اتنی نفرت ہے تم کو قرآن سے، اتنی نفرت ہے دین سے، بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس مشغولیت بہت زیادہ ہے۔ کب تک بھاگو گے؟
تو یہ چیز آج ہمارے مسلمانوں میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر جگہ مار پڑتی ہے، دنیا کے سب لوگ اس قوم کو مارتے ہیں، پھر بھی یہ قوم سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ جی، اور آخری بات ہے کہ دنیا میں اگر جینا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، اگر اللہ سے نہیں جینا ہے، ڈرنا ہے، تو پھر آپ کا جینا اور جہنم آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، وہ لوگ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے دین کی دعوت، پیغام، توحید کا لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے بولے بھائی دیکھ سمجھ کے بولنا، یہاں ایسا مت بولنا، یہاں ایسا مت بولو، یار یہ مت کرو وہ مت کرو، جو مولویوں پہ پابندی لگاتے ہیں، دعوت کا کام کو روک دیتے ہیں اور بس وہی چاہتے ہیں، وہی بولنا جو وہ چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے کہا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، حق گوئی جو بولتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں سوائے اللہ کے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ عز و جل کافی ہے ہر طرح سے آپ کا حساب و کتاب رکھنے کے لیے، ان کے اور تمہارے درمیان جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 39۔ اور دنیا میں ہمیشہ اللہ سے امید رکھنا چاہیے۔ امید کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ ہر چیز میں ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، اپنی حاجتوں، زندگی کی ضرورتوں کو اللہ ہی سے امید کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں دکھ، تکلیف، بخار، مصیبت غیر مسلموں کو بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، جیسے تم کو دکھ پہنچتا ہے ان کو بھی دکھ پہنچتا ہے، لیکن ان میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ اللہ سے امید کرتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں رحمت، اللہ سے شفا، اللہ سے مصیبت کو دور کرنے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر غزہ میں یہودی لڑتے ہیں، یہودی قتل ہوتا ہے، کہاں جائے گا؟ ہمارے دین کے حساب سے وہ جہنم میں جائے گا، اور وہ لڑتا کس کے لیے ہے؟ زمین کے لیے لڑتا ہے۔ اور مسلمان ایمان اللہ پر رکھ کے لڑتا ہے، اور لڑتا ہے زمین کے لیے نہیں، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں شہید 5 قسم کے ہیں، ان میں سے جو اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے لڑے وہ شہید ہے، شہید۔ اور جو انسان کسی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے دشمن سے لڑتا، چور آ گیا، چور نے گھر والے کو قتل کر دیا، شہید ہے۔ اور دیوار کے نیچے گر کے کوئی مر گیا، وہ بھی شہید۔ عورت ڈیلیوری میں مر گئی، شہید۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ رکھا ہے، لیکن حقیقی شہید کون ہے؟ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے، وہ شہید ہے۔ تو آدمی ہمیشہ اللہ سے امید کرتا ہے۔ تو غزہ میں جو لوگ یہودیوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں، ایمان والے ہیں، تو ان کی موت شہادت کی موت ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کے مرتے ہیں، قرآن پر ان کا ایمان ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہے، صبر کرتے ہیں اور دشمنوں کے ہاتھ مارے جاتے ہیں، اللہ سے امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، ہم بھی امید کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی موتوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ تو ایک مومن اللہ پہ امید کرتا ہے، اور کافر کے پاس کیا امید ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ جی، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے ہمیں امید ہوتی ہے، ویسے کافروں کے لیے ہے کیا؟ نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو ہم تکلیف بھی ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، یا دشمن ہم پر گھیر لیتا ہے، یا دشمن ہمیں مارتا ہے یا قتل کرتا ہے، تو ہر حال میں امید کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اپنی امیدوں کو بنائے رکھنا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیک کام کر کے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ان عذاب ربک کان محذورا،
اور تیرے رب کا عذاب یقیناً ڈرنا چاہیے۔ تو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تاکہ اللہ ہمیں عذاب نہ دے، اللہ ہمیں عذاب قبر سے، اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے اللہ ہمیں بچا لے۔ اور ہمیشہ امید کرنا چاہیے ہماری مشکلات کو دور کرنے والا صرف اللہ، بیماریوں کو شفا دینے والا صرف اللہ، اور ہمیں بچانے والا غیر مسلموں کے شر سے اللہ، شیطان کے شر سے بچانے والا صرف اللہ۔ تو اللہ پر ہمارا یقین اور امید ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔